محترم ناظرین کرام، جنت کی نعمتیں، جنت کہاں ہے، جنتیں کتنی ہیں، ایک ہے یا ایک سے زائد ہیں، جنت کی منزلیں کتنی ہیں، جنت کی پھاٹک، جنت کے باغات، جنت کی عمارتیں، جنت کی نہریں اور حوض کوثر، جنت کے چشمے، اہل جنت کی عمریں، کیا اہل جنت بھی 63 سال تک زندہ رہیں گے یا جس طرح دنیا میں رہتے آئے ہیں اسی طرح رہیں گے؟ جنتیوں کی بیویاں اور خدام، حوروں کا جلسہ اور گانا، جنت کے بازار، جنت میں اللہ عز و جل کا دیدار، 14ویں رات کا چاند۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو جنت کے متعلق ہے کہ جنت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اعمال کا اپنے فضل و کرم سے بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام تیار کر رکھا ہے اس کا نام جنت ہے، اور اسی کو بہشت بھی کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، جنت میں ہر قسم کی راحت اور شادمانی اور فرحت کا سامان موجود ہے۔ سونے چاندی اور موتی جوہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے محل بنے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت نفیس خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ہر طرف طرح طرح کے لذیذ اور دل پسند میووں کے گھنے شاداب اور سایہ دار درختوں کے باغات موجود ہیں۔ محترم ناظرین، اور ان باغوں میں شیرین پانی، نفیس دودھ، عمدہ شہد اور شراب طہور کی نہریں جاری ہیں۔ قسم قسم کے بہترین کھانے اور طرح طرح کے پھل فروٹ صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار رکھے ہیں۔ محترم ناظرین، اعلیٰ درجے کے ریشمی لباس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونے چاندی اور موتی جوہرات کے زیورات، اونچے جڑا تخت اور ان پر غالیچے اور چاندنیاں بچھی ہوئی ہیں، مسندیں لگی ہوئی ہیں۔ عیش و نشاط کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں جو بے انتہا حسین و خوبصورت ہیں، اللہ کریم نے ان نیک اعمال کرنے والوں کے لیے رکھی ہوئی۔ محترم ناظرین کرام، خدمت کے لیے خوبصورت لڑکی چار طرف دست بدستہ ہر وقت حاضر ہے۔ الغرض جنت میں ہر قسم کی بے شمار راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں۔ جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ نہ کبھی اس کی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت میں جنتیوں کو رب کریم اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ محترم ناظرین کرام، جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی مرض ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے۔ اہل جنت خوب کھائیں پیئیں گے، مگر ان کو پیشاب پخانہ کی حاجت نہ ہوگی، اور نہ تھوکیں گے، نہ ان کے ناک بہیں گے۔ بس ایک ڈکار آئے گا اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، جنت ہر قسم کی فکروں سے آزاد، رنج و غم کی زحمتوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہمیشہ ہر دم اور ہر قدم پر شادمانی اور مسرت کی فضاؤں میں شاد و آباد رہیں گے، اور قسم قسم کی نعمتوں اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جنت کہاں ہے، کیا اس بارے میں کوئی صحیح قول آیا ہے؟ محترم ناظرین کرام، زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت المأوا ہے، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ جنتیں کتنی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، جنتوں کی تعداد 8 ہے، جن کے نام آپ کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی جنت کا نام ہے دار الجلال، نمبر 2 پر ہے دار القرار،
نمبر 3 دار السلام، اور محترم ناظرین نمبر 4 پر ہے جنت عدن، اور نمبر 5 پر جنت المأوا، نمبر 6 جنت الخلد، نمبر 7 جنت الفردوس، نمبر 8 جنت النعیم۔ محترم ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں کہ جنت کی منزلیں کتنی ہیں اور کتنی منزلوں پر جنت مشتمل ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 برس کی راہ ہے۔ محترم ناظرین اکرام، ایک اور حدیث میں ابھی آیا ہے کہ جنتی لوگ جنت کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ زمین سے مشرق یا مغرب میں چمکنے والے تاروں کو دیکھا کرتے۔ محترم ناظرین اکرام، حدیث شریف میں آیا کہ جنت کے پھاٹک اتنے بڑے ہوں گے کہ ان کے دونوں بازوؤں کے درمیان 40 برس کا راستہ ہے، مگر جب جنتی داخل ہوں گے جنت میں تو ان پھاٹکوں پر ہجوم کی کثرت سے تنگی محسوس ہونے لگے۔ محترم ناظرین اکرام، جنت کے باغوں کے بارے میں حضور اکرم کا ارشاد ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ 70,000 ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے اور ہر درخت پر 70,000 پتے ہوں گے اور ہر پتے پر یہ لکھا ہوگا اور ہر پتے کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک کے برابر ہوگی۔ محترم ناظرین اکرام، ایک اور روایت میں ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہیں۔ محترم ناظرین، جنت کی عمارتیں کتنی ہوں گی؟ جنت کی عمارتوں میں 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا گارا نہایت ہی خوشبودار مشک سے ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی دھول زعفران ہے، اور یہ بھی مروی ہے کہ بعض عمارتیں نور کی اور بعض یاقوت سرخ کی اور بعض زمرد کی ہے۔ محترم ناظرین کرام، جنت میں شیرین پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ جب جنتی پانی کی نہر میں سے پئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر انہیں موت نہ آئے گی، اور جب دودھ کی نہر میں سے نوش کریں گے تو ان کے بدن میں ایسی فربی پیدا ہوگی کہ پھر کبھی لاغر نہ ہو، اور جب شہد کی نہر سے پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت و تندرستی ملے گی کہ پھر کبھی وہ بیمار نہ ہوں، اور جب شراب کی نہر سے پلائے جائیں گے تو انہیں ایسا نشاط اور خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ پھر کبھی وہ غمگین نہ ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، یہ چاروں نہریں ایک حوض میں گر رہی ہیں جس کا نام حوض کوثر ہے۔ یہی حوض کوثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حوض کوثر ہے جو ابھی جنت کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کوثر سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، ان چاروں نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمے بھی ہیں جن کی نام آپ لوگوں کی گوش گزار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا کافور ہے، دوسرا زنجبیل، تیسرا سلسبیل، چوتھا رحیق، پانچواں تسنیم۔ محترم ناظرین کرام، ہر جنتی خواہ بچپن میں مرا ہو یا بوڑھا ہو پائی ہو، ہمیشہ جنت میں اس کی عمر 30 ہی برس کی رہے گی، اس سے زیادہ کبھی اس کی عمر نہیں بڑھے گی۔ وہ ہمیشہ اسی طرح جوان رہتے ہوئے آرام و راحت کی زندگی بسر کرتا رہے گا۔ محترم ناظرین کرام، ادنا درجے کے جنتی کو اسے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ملیں گی، اور اس کے لیے موتی اور زبرجد و یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ لگاڑا جائے گا کہ جتنا کہ جابیہ اور صنعاء کے 2 شہروں کے درمیان فاصلہ۔ محترم ناظرین کرام، جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کا گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی فنا نہ ہوں، ہمیں چین میں رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم خوش ہونے والیاں ہیں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ مبارکباد ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں اور ہم ان کے لیے۔ ناظرین کرام، ہر جمعے کے دن جنت میں ایک بازار لگے گا، اس میں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گئی تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہو کر بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، اور جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو۔ یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے۔
محترم ناظرین اکرام، حضور اکرم کا ارشاد ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ عز و جل ایک منادی یہ اعلان کرے گا، اے اہل جنت، ابھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک اور وعدہ بھی ہے۔ تو اہل جنت کہیں گے کہ اللہ عز و جل نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا ہے کیا؟ اللہ عز و جل نے ہم کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں نہیں داخل کر دیا؟ تو منادی کہے، جواب دے گا کہ کیوں نہیں؟ پھر ایک دم خدا قدوس اپنے حجاب اقدس کو دور فرما دے گا، تو جنتیوں کو ان سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت پیاری نہ ہوگی۔ محترم ناظرین اکرام، اسی طرح بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے تو حضور اکرم نے 14ویں رات کو چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، تم لوگ ان قریب اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے جس طرح تم لوگ چاند کو دیکھ رہے، تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر اور نماز عصر کبھی نہ چھوڑو۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے اہل جنت، کیا تم چاہتے ہو کہ کچھ اور زیادہ نعمتیں میں تم لوگوں کو عطا کروں؟ محترم ناظرین، اہل جنت کہیں گے کہ خدا بندہ، کیا تو نے ہمارا منہ اجالا نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں نہیں داخل کر دیا اور جہنم سے نجات دے دیا؟ اتنے میں حجاب اٹھ جائے گا اور لوگ دیدار الہی کے کر لیں گے، تو اس سے زیادہ بڑھ کر انہیں جنت کی کوئی نعمت محبوب نہ ہوگی۔ اس وقت حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو سے اور آپ لوگوں نے کیا سیکھا ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔